فیض فیسٹیول کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سیشن میں ہمارے مقرر ہیں ڈاکٹر سید جعفر احمد، جو تعلیمی اور تدریسی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میرے ساتھ ذاتی طور پہ ان کی شناسائی بہت ہی پرانی ہے۔ آج وہ اپنا مقالہ پیش کریں گے جس کا عنوان انگریزی میں مجھے لکھ کے دیا گیا ہے، سبت-e-Hassan's Thought and the Contemporary Challenges۔ میں پروفیسر سید جعفر احمد کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ان کا آج کا جو مقالہ ہے اس کا عنوان سبت-e-Hassan's Thought and Contemporary Challenges۔ یہ انگریزی میں ان کا عنوان مجھے دیا گیا ہے، لیکن وہ گفتگو اردو میں کریں گے۔ اور ڈاکٹر جعفر احمد، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا، تعلیمی اور تدریسی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ آج کل پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں اور ڈائریکٹر ہیں پنجاب اسٹڈی سینٹر میں، پاکستان اسٹڈی سینٹر میں، اور انہوں نے ماسٹرز جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے کیا۔ بعد میں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کیمبرج کامن ویلتھ ٹرسٹ اسکالرشپ پر یونیورسٹی آف کیمبرج چلے گئے، اور 1993 میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ ڈاکٹر جعفر احمد گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ان پاکستان، ماڈرن ہسٹری، ریسرچ میتھڈولوجی اور کنٹمپری سوشو پولیٹیکل ایشوز آف پاکستان کے اوپر کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ان کے کریڈٹ پہ 5 کتابیں ہیں، 23 کتابیں انہوں نے ہسٹری، پالیٹکس اور لٹریچر کے اوپر مرتب کی ہیں، اور بہت سے مقالہ جات ان کے نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرچ جرنلز میں چھپ چکے ہیں، اور وہ مدیر ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں پاکستان پرسپیکٹو کے، جس میں کہ بہت سے نوجوان جو دانشور ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو موقع ملتا ہے اپنے مقالہ جات کو چھپوانے کا، اور میرے جیسے ادھیڑ عمر بھی اس میں چھپتے ہیں، اور مجھے بھی اس بات کا اعزاز ہے کہ میرا بھی ایک مقالہ اس میں چھپا ہے۔ جعفر احمد صاحب بہت سی انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز میں شرکت کر چکے ہیں، یو کے، فرانس، آسٹریا، جرمنی، سنگاپور، تھائی لینڈ، سری لنکا۔ یہ بہت ہی لمبی لسٹ ہے جہاں پہ وہ جا کے تو اپنے مقالہ جات پیش کر چکے ہیں، اپنے خیالات سے لوگوں کو مستفید کر چکے ہیں۔ آج کل وہ سیکرٹری جنرل ہیں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے آج کل، جب کہ ہم آلٹرنیٹیو ڈسکورس کی یہاں بات کر رہے ہیں، تو آلٹرنیٹیو ڈسکورس میرے خیال میں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ہی کے ذریعے سے دوبارہ سے جنم لے سکتا ہے۔ اس تعارف کے بعد میں ملتمس ہوں پروفیسر جعفر احمد سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ بہت شکریہ طاہر کامران صاحب۔ منیتا صاحبہ سے جب ہماری گفتگو ہوئی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، تو جو ٹاپک طے ہوا وہ تھا Sibt-e-Hassan's Thought and Contemporary Challenges۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اردو میں پرچہ لکھیے گا، اردو میں لکھا ہے، اور ویسے بھی میری انگریزی اور اردو دونوں ایسی ہی گئی گزری ہیں۔ یہ میں نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ سبت-e-Hassan کے افکار اور شورش امروز۔ محترم خواتین و حضرات، میری گفتگو کا موضوع سبت-e-Hassan کے افکار اور شورش امروز ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ذہنوں کو اقبال کی اس مشہور زمانہ نظم کی یاد دلاؤں جس میں انہوں نے دل مسلم کو ایک زندہ تمنا دیے جانے کی دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے۔ آج مجھے اسی امروز کی شورش اور اندیشہ فردا کا ذکر کرنا ہے،
اور یہ دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کرنا ہے کہ معروف سماجی مورخ سید سبت حسن کے افکار اس شورش زدہ زمانے میں کیا معنی رکھتے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر آنے سے قبل میرا فرض ہے کہ اس محل اور اس تقریب کو بھی اپنے موضوع کے دائرۂ خیال میں لے کر آؤں۔ فیض احمد فیض، جن سے یہ 3 روزہ تقریبات منسوب ہیں، ہمارے سرکردہ ترقی پسند شاعر تھے، جنہوں نے تخلیق اور احساس کی سطح پر اپنے عہد کی جد و جہد حیات کو شاعری کا روپ عطا کیا۔ وہ غم ذات کی حدود سے نکلے اور غم زمانہ کو موضوع سخن بنایا، اور کچھ یوں بنایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر بن کر ابھرے۔ انہوں نے زندگی کی کلفتوں کو، فرد کے داخلی کرب کو اور فرد کی بیگانگی ذات کے عالمگیر بحران کو معاشرے کے در و بست کی بے بذاتیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ سماجی نظام کی اونچ نیچ کو ختم کیے بغیر نجات دید و دل کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فیض صاحب سبت حسن کے ہمدم دیرینہ اور قریبی رفیق تھے۔ ان کا مجموعہ نقش فریادی جب پہلے پہل لکھنؤ پہنچا تو نوجوان سبت حسن، سردار جعفری اور مجاس نے ایک پوری رات شہر کی سڑکوں پر گھومتے پھرتے بجلی کے کھمبوں کے نیچے رک رک کر اس کو پڑھا، اور ان کو احساس ہوا کہ ان کے حلقہ احباب میں ایک اہم فرد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ فیض نے محبت کے جذبے کو ایک اور زاویے سے دریافت کیا تھا۔ چنانچہ سبت حسن لکھتے ہیں، وہ رقیب کے ناطے محبوب کے لب و رخسار کی یادیں تازہ کرتے ہیں، لیکن عشق اگر ہوسناکی نہ ہو بلکہ درد کا رشتہ ہو جائے تو اس سے نفس کی تطہیر ہوتی ہے اور نظر میں وسعت آتی ہے۔ شاعر غم الفت کے ایک چراغ سے انگنت چراغ روشن کرتا ہے، اس کو دوسروں کے دکھ درد دکھائی دینے لگتے ہیں، محبت اس کا آدرش بن جاتی ہے۔ اسی عشق کے طفیل شاعر نے عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ فیض اور سبت حسن میں لکھنؤ کی اس رات درد کا جو رشتہ قائم ہوا وہ آخر وقت تک قائم رہا۔ زندگی نے ان کو کتنے مواقع فراہم کیے جب وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہے، وہ جیل ہو، پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار کے دفاتر ہوں، انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس ہوں، محنت کشوں کے جلسے ہوں یا پھر نجی محفلیں، ان دونوں کا ساتھ ایک مضبوط نظریاتی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا گیا۔ فیض صاحب کے انتقال کے بعد سبت حسن نے ان کی شخصیت اور شاعری پر سخن در سخن کے نام سے جو کتاب لکھی اور جو خود سبت حسن صاحب کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، فیض فہمی کی بہترین دستاویز ہے۔ یہاں مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بھی عرض کروں کہ ان دونوں نظریاتی اور ذاتی رفیقوں کے تعلق کو بڑھا کر اس میں ایک تیسرے وجود کو بھی شامل کر لوں۔ یہ تیسرا وجود ایلس فیض کا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ ایلس فیض صاحب کی جد و جہد کی کتنی بڑی پشت بان تھیں، لیکن کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فیض کی مصروفیات میں ان کے ہجوم احباب میں کھو جانے کے دوران، یا وہ جو شاعروں اور تخلیق کاروں کے خود اپنے لیے عدم دستیاب ہونے کے وقفے ہوتے ہیں، ان میں یہ ایلس ہی تھیں جو فیض اور سبت حسن کے درمیان واسطے کا کام کرتی تھیں۔ میں نے سبت حسن صاحب کے کاغذات میں ایلس فیض کے وہ خطوط دیکھے ہیں جو وہ بیروت سے سبت حسن کو لکھتی تھیں۔ ان خطوں میں بیروت، جس کو فیض نے بدیل باغ جناح کہا تھا، کہ ابتری کا درد بھی ہے، فیض صاحب کی مصروفیات کی تصویر بھی، اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے پاکستان کے بارے میں فیض اور ایلس کے پرتعصف احساسات بھی۔ آج جب ہم فیض، ایلس اور سبت حسن کو ایک ساتھ یاد کر رہے ہیں تو اس عظیم رشتے اور عظیم تر نظریاتی تعلق کی یاد ہمیں ان لمحوں کی پاکیزگی اور ان کے وقار پر رش کرنے پر مائل کرتی ہے جب یہ تینوں یکجا تھے۔ اور جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ نظریاتی رشتہ جس نے ہمیں بھی ان سے جوڑ رکھا ہے، ہمیں فخر کے احساس سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور بے اختیار ہماری آنکھوں سے چھلک جانے والے لال و گہر اس یاد کو اور بھی سجا دیتے ہیں۔ سید سبت حسن کا شمار اپنی نسل کے نمائندہ ترین ترقی پسند دانشوروں میں ہوتا ہے۔
1936 میں جب انجمن ترقی پسند مصنفین کی داغ بیل ڈالی گئی تو ہندوستان کے دور دراز خطوں کے نوجوان لکھنے والے انجمن کے منشور اور اس کے مقاصد کی طرف کھنچتے چلے آئے۔ بظاہر یہ ادیبوں کی انجمن تھی، لیکن جلد ہی اس میں آرٹ، تھیٹر اور مختلف فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ بھی شامل ہونے لگے، اور یوں انجمن ایک وسیع تہذیبی دھارے کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ زمانہ بھی تلاطم خیز حادثات اور واقعات کا زمانہ تھا، سو سماجی شعور سے متصف ملک کے نئے لکھنے والے اپنے گرد و پیش سے مہمیز بھی حاصل کر رہے تھے۔ البتہ بیشتر لکھنے والوں کا رجحان تخلیقی ادب کی طرف تھا، اور اس ادب کو اس عہد کے افسانہ نگاروں، ناول نویسوں اور شاعروں نے بھرپور طریقے سے ثروت مند کیا۔ تنقید کے بارے میں بھی نئے سماجی شعور کی ترجمان تحریریں سامنے آئیں۔ ان تمام ادبی سرگرمیوں نے ہندوستان کی تہذیبی فضا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ غلامی سے آزادی، سامراج کی مخالفت اور تقسیم ہند کے وقت انسانیت سوز واقعات کے تناظر میں جو ادب تخلیق ہوا، وہ اپنے عہد کا بہترین ترجمان قرار پایا۔ سبت حسن صاحب 1930 کے عشرے ہی میں فعال ہوئے، اور انہوں نے بیک وقت سیاست، صحافت اور ادب کی دنیا کا سفر شروع کیا۔ زمانے طالب علمی ہی میں انہیں اپنے سوالات کے جوابات اشتراکیت میں ملنے شروع ہوئے۔ پھر انہوں نے یکسوئی سے مارکسزم کا مطالعہ کیا، اور یوں کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہونے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ 1954 میں پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگنے کے وقت تک وہ اس کے رکن رہے۔ رہائی کے بعد پارٹی سے تو براہ راست ان کا تعلق نہیں رہا، لیکن مارکسزم ان کے نظام فکر میں مرکزی نقطے کی حیثیت کا حامل بنا رہا۔ جتنا عرصہ وہ پارٹی سے وابستہ رہے، وہ اس کے کتابچوں کے ذریعے اور اس کے رسالوں اور اخبارات میں اپنی قلمی صلاحیتیں دکھاتے رہے۔ سبت حسن صاحب کا دوسرا میدان صحافت سے متعلق تھا۔ قیام پاکستان سے قبل انہوں نے پیام، نیشنل ہیرالڈ اور قومی جنگ میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1957 سے 1959 تک وہ لیل و نہار کے ایڈیٹر رہے۔ اس زمانے میں لیل و نہار لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ 1970-71 میں لیل و نہار کا اجرا کراچی سے ہوا، اور یہ 1.5 سال جاری رہا۔ لیل و نہار کے دونوں ادوار میں فیض صاحب سبت حسن صاحب کے ساتھ رسالے کے ادارے میں شامل رہے۔ سبت حسن صاحب نے مختلف اوقات میں لاہور کے امروز، سول اینڈ ملٹری گزٹ اور کراچی کے روزناموں حریت اور ڈان میں مضامین تحریر کیے۔ ان میں بیشتر مضامین مستقل نوعیت کے حامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 5-6 عشرے گزرنے کے بعد بھی ان کی قدر و قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ تیسرا شعبہ جس میں سبت حسن صاحب نے داد تحقیق دی، ادب سے متعلق تھا۔ 1930 کے عشرے ہی میں انہوں نے سردار جعفری اور مجاز کی رفاقت میں نیا ادب جاری کیا، جس میں ان کے پرمغز ادبی مقالات شائع ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے مجلس ترقی ادب کی کلاسیکی موضوعات پر کتابوں کی ترتیب و تدوین کے ساتھ ساتھ ان پر بیش قیمت مقدمے تحریر کیے، جو اپنی جگہ ادبی تحقیق کے بہترین نمونے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ 1960 کے عشرے میں کراچی منتقل ہونے کے بعد سبت حسن صاحب نے سنجیدہ موضوعات پر مبسوط کتابیں لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ سبت حسن صاحب کی صحافتی اور ادبی تحریریں بھی ایک واضح نقطۂ نظر اور ایک مرکزی فلسفہ حیات ہی کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ یہ مرکزی نقطہ مارکسزم سے عبارت تھا، جس نے ان کی تاریخ فہمی، سیاسیات و اقتصادیات کے ان کے مطالعے اور خود اپنے عہد کو جاننے اور پہچاننے کے ضمن میں اساسی کردار ادا کیا۔ وہ تاریخ کے جدلیاتی تصور اور انسانی شعور کے اپنے خارجی اسباب سے متعین ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اس بات کے بھی قائل ہو چکے تھے کہ نظام پیداوار کی تبدیلی سماجی رشتوں کو تبدیل کرتی ہے، اور یہ رشتے نیز سماجی طبقات کی کشمکش ایسے جدل کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کے نتیجے میں نئے امکانات جنم لیتے ہیں، اور اس عمل میں نظریات اور افکار کی نشو و نما بھی ہوتی رہتی ہے۔ سبت حسن صاحب کا خیال تھا کہ روشن خیالی بھی طبقاتی جدوجہد کے عمل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے مارکسزم کا بہت گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا تھا، اور اس ضمن میں نہ صرف مارکس، اینگلز اور لینن کی کتابیں پڑھی تھیں، بلکہ بعد کے مارکسی مفکرین کے خیالات اور ان کی تعبیرات و تشریحات سے بھی استفادہ کیا تھا۔
مارکسزم سے ان کے اس اساسی تعلق کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے مارکسزم کو عقیدے یا ڈوگما کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے کوائف کا تجزیہ کرتے وقت یہاں کے معروضی حالات کو پیش نظر رکھتے تھے اور ان پر مارکسی فکر کا اطلاق تخلیقی انداز میں کر کے نتائج اخذ کرتے تھے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو سبت حسن صاحب کی فکر میں ایک ارتقائی عمل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ارتقائی عمل کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بنیادی مارکسی تصورات میں اپنی فکری جڑیں رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے حالات کی مناسبت سے یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے کہ کہاں اور کس جگہ مارکسی طرز مطالعہ کا کس طرح اطلاق ہو سکتا ہے اور معاشرتی تبدیلیوں کے تناظر میں مارکسی تجزیے کا اور مارکسزم کے اطلاق کا حاصل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی کتابیں اس بات کا بہت اچھا مظہر ہیں کہ جس زمانے اور جن حالات میں کتابیں لکھی گئیں ان حالات کی معروضیت ان میں ہمیشہ نظر آئی۔ لاہور کے شاہی قلعے کے بندی خانے میں انہوں نے آثار و افکار مشرق کے عنوان سے قدیم تہذیبوں کے عقیدہ ہائے تخلیق کا ان تہذیبوں کے سماجی تناظر میں مطالعہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا تھا۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں شائع ہونی تھی۔ قلعہ لاہور سے باہر نکلنے کے بعد وہ وقتاً فوقتاً اس موضوع پر مواد اکٹھا کرتے رہے۔ 1969 میں پہلی جلد ماضی کے مزار کے نام سے منصہ شہود پر آئی۔ بعد میں وہ بقیہ 2 جلدیں نہیں لکھ سکے، لیکن ماضی کے مزار کے ہی اگلے ایڈیشنوں میں انہوں نے پہلی جلد کی وادی دجلہ و فرات کی تفصیلات کے علاوہ دیگر قدیم تہذیبوں کے بارے میں بھی ابواب شامل کر کے ماضی کے مزار کی ایک ہی جلد میں آثار و افکار مشرق کے خاکے کا بیشتر حصہ سمو لیا۔ ماضی کے مزار میں علم الآثار، آرکیالوجی کی جدید تحقیقات سے بھرپور استفادہ کیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سبت حسن صاحب نے دجلہ و فرات اور قدیم مصر کی سرزمینوں کے دورے کر کے وہاں کے عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے ماہرین سے براہ راست معلومات اخذ کی تھیں۔ یہ کتاب اس معاشرے کے لیے بہت راہ کشا ثابت ہوئی جو تقلید اور اطاعت کے سانچے میں ڈھالا گیا تھا اور جہاں ہر فرد اپنی ولادت کا قیدی اور بزرگوں کے دیے ہوئے افکار و خیالات اور رسوم و روایات سے آگے بڑھنے اور خود اپنے ذہن سے حقائق کو جانچنے کی آزادی سے محروم تھا۔ سبت حسن عقل کی میزان پر چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کے جس سفر پر روانہ ہوئے تھے، ماضی کے مزار اس کا پہلا پڑاؤ تھا اور یہیں پر انکشافات اور اکتشافات کا ایک ایسا ذخیرہ وہ قارئین کی نظر کرنے کے قابل ہو گئے جس نے بہت سوں کو بنے بنائے ذہنی سانچوں اور مابعد الطبیعات کی فکری حدود سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ سبت حسن کے فکری سفر کی اگلی منزل پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء تھا۔ یہ کتاب 1975 میں منظر عام پر آئی۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور باقی ماندہ ملک کی اساس اور اس کی بقا کے آگے ایک سوالیہ نشان قائم تھا۔ اس زمانے میں پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کے موضوع پر ایک مباحثہ شروع ہوا جس میں بہت سے اہل دانش شامل ہوئے۔ سبت حسن صاحب نے پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء میں حکمرانوں اور بادشاہوں کی تاریخ لکھنے کے بجائے معاشرے کی اور اس کی مادی بنیادوں کی تاریخ لکھی۔ ان کا تاریخ کو دیکھنے کا یہ رویہ تمام و کمال سیکولر تھا، سو انہوں نے ان عینیت پسند تاریخ نویسوں سے انحراف کیا جو قیام پاکستان کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر ماضی کی تاریخ یوں لکھتے ہیں جیسے یہ 14 اگست 1947 کا وقوعہ صدیوں پہلے طے ہوا تھا اور تاریخ کا اس وقوعے کی طرف سفر بعد میں شروع ہوا۔ اسی طرح سبت حسن قدرت اللہ فاطمی کی طرح پاکستان کے جغرافیے کو پاکستان کی تاریخ کی تنگنائی نہیں بناتے، بلکہ ہمارے خطے پر ماضی میں جہاں جہاں سے اثرات پڑے ان سب کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں شامل خطوں کی تہذیب کے اثبات کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تب وادی سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سب اپنی حقیقی تہذیبی شناخت کے ساتھ پاکستانی قومیت کے ناگزیر عناصر کے طور پر سامنے آئے۔ اسی زمانے میں سبت حسن صاحب نے پاکستانی ادب کے نام سے جو ادبی جریدہ جاری کیا اور جو 3-4 سال جاری رہا، اس میں مختلف پاکستانی زبانوں کے ادب کا اردو میں ترجمہ کر کے یا ان کے بارے میں اردو میں مضامین شائع کر کے انہوں نے اس ادب کی اہمیت کا اعتراف کیا جس کو علاقائی ادب لکھ کر اس کی حیثیت کو ثانوی نوعیت کا بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ سبت حسن صاحب کے خیال میں پاکستان کی سب زبانوں کا ادب
قومی ادب تھا، اور سب تہذیبیں قومی تہذیبیں تھیں جن کے اشتراک سے ہی ایک ایسی پاکستانی تہذیب وجود میں آ سکتی تھی جس کی جڑیں زمین میں ہوں نہ کہ خلاؤں میں۔ پاکستان کے تناظر میں لکھی جانے والی اگلی کتاب نوید فکر تھی، جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں شائع ہوئی۔ یہ اپنے وقت کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک تھی۔ اس پر گفتگو بھی بہت ہوئی اور یہ زیر عتاب بھی آئی۔ اس وقت کی صوبہ سرحد کی حکومت نے اس کو بہت نقصان دہ گردانتے ہوئے اس پر پابندی بھی عائد کر دی۔ دراصل مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان میں کچھ حقائق زیادہ واضح ہو کر سامنے آ چکے تھے۔ 1971 کے بعد یہ بات نمایاں ہوئی کہ ہماری جمہوری آدرشوں اور ہماری جد و جہد کا وفور کافی حد تک مشرقی پاکستان کا مرہون منت تھا۔ مشرقی پاکستان کیا الگ ہوا کہ ہمارے جمہوری بیانیے کا ایک بڑا روشن خیال حصہ ہماری سیاست سے رخصت ہو گیا۔ سوشلزم کی علمبردار جماعتیں سوشلزم کی تحلیل کرتی نظر آئیں۔ سیکولر جماعتیں سیکولرزم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شرمانے لگیں۔ صوبائی خود مختاری کے بہت سے علمبردار قبائلی رومانیت کے لبادے میں سامنے آئے، اور زرعی اشرافیہ نے پارلیمانی نظام کے علاقائی حلقہ ہائے نیابت کو اپنی سیاسی طاقت کی پرداخت کے لیے استعمال کرنے میں کسی تکلف کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تھوڑی بہت اصلاحات عوامی ابھار کے پیش نظر کی گئیں، لیکن ان کے پیچھے نہ کوئی مضبوط منصوبہ بندی تھی اور نہ ہی ان کے تسلسل کے لیے درکار سیاسی عزم موجود تھا۔ یہ صورتحال تھی کہ ملک میں تیسرے مارشل لا نے قدم رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رہی سہی آزادیوں اور ماضی کی جد و جہد کے حاصلات کا قلع خما کر دیا گیا۔ فیض صاحب نے کہا کہ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو سید تھے اب صیاد ہوئے۔ پہلے بھی خزاں میں باغ اجڑے، پر یوں نہیں جیسے اب کے برس سارے بوٹے پتا پتا روش روش برباد ہوئے۔ تیسری فوجی آمریت نے اپنے استحقاق کے لیے اسلام کا چولا پہن کر وہ فریب دیے جن کی پہلے مثال نہیں ملتی تھی۔ قرون وسطیٰ کی سزاؤں کو اسلام کے نام پر متعارف کیا گیا، اور قرون وسطیٰ ہی کے ایک مغربی مفکر میکیاولی سے یہ سبق سیکھا گیا کہ بادشاہ کو حکومت ظلم کے ذریعے نہیں بلکہ خوف کے ذریعے کرنی چاہیے۔ ہمارے بادشاہ نے ظلم بھی کیا اور خوف بھی پھیلایا، سو کوڑوں کی سزائیں سر عام دی جانے لگیں، پھانسیوں کے پھندے بازاروں میں ڈالے گئے، خواتین پر سر عام ریاستی اداروں کی طرف سے تشدد کروایا گیا۔ اس سب کو علماء سو اور سرکاری مشائخ نے سند قبولیت بھی عطا کی۔ پاکستان کے کروڑوں شہری پلک جھپکتے میں غلامی کے دور میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے وہ تاریک دن تھے جن میں سبت حسن کی نوید فکر منظر عام پر آئی۔ اس کتاب نے دو چیزوں کو اجاگر کیا۔ اس سے پہلے وہ تہذیب کے سماجی اور عوامی عناصر کو زیر بحث لا ہی چکے تھے۔ اب انہوں نے ایک طرف جمہوریت کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا اور ملک کے مستقبل کی بقا کے لیے جمہور کے حق حکمرانی کی پرزور وکالت کی۔ لیکن سبت حسن کا تصور جمہوریت انتخابات میں ووٹ ڈالنے اور اشرافیہ کے چند لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا نہیں تھا۔ وہ شہریوں کی برابری کے تصور کو اور ریاست کے لیے شہریوں کے مفاد میں کام کرنے کو اصل جمہوریت سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں جمہوریت کا پودا تبھی برگ و بار لا سکتا تھا جب ریاست اپنے لیے ایک سیکولر کردار اختیار کرتی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت جم کر لکھا، سیکولرزم کی تاریخ تحریر کی، مسلم معاشروں کے ابتلا کے اسباب، ملائیت اور نام نہاد مذہبی ریاست کے تصور میں تلاش کیے، اور کھل کر لکھا کہ ایک قومی جمہوری انقلاب ہی پاکستان کے حالات کی بہتری کی سمت میں پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے مذہبی حلقوں کے اسلامی ریاست کے نعرے کا بھی تاریخی نقطہ نظر سے جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ریاست سازی مذہب کا بنیادی مقصد ہے ہی نہیں، مذہب معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست سازی مذہب کے لیے ناگزیر ہوتی تو سبھی انبیاء کرام سیاسی اقتدار کے جویا ہوتے، جبکہ چند انبیاء کرام کے علاوہ باقی نبیوں نے نہ تو ریاستیں قائم کیں اور نہ ہی ریاست کے اقتدار کی خواہش کی۔ انہوں نے یہ اہم نقطہ بیان کیا کہ ریاست سازی کار نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض نبیوں کو اپنے زمانے میں درپیش معروضی حالات کے پیش نظر ریاستیں بنانی پڑیں یا وہ ان کے اقتدار پر فائز ہوئے۔
فوجی آمریت کے زمانے میں ڈان میں سبت حسن صاحب کا ایک مباحثہ سیکولرزم کے موضوع پر خالد ساق ایڈوکیٹ کے ساتھ کئی ہفتے جاری رہا، جس میں انہوں نے سیکولرزم کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں ان کا ایک اور مباحثہ پروفیسر قمر الدین صاحب کے ساتھ ہوا، یہ بھی روزنامہ ڈان میں شائع ہوا۔ اس مباحثے کا موضوع مسلم معاشروں کی پسماندگی کے اسباب کی تلاش تھا۔ پروفیسر قمر الدین خود بھی ایک بہت اچھے اسکالر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم معاشروں میں جمہوریت اس لیے برگوبار نہ لا سکی کیونکہ یہاں پر جمہوری نظریات کی تخلیق نہ ہو سکی، نیز علماء مسلکی اختلافات میں مصروف رہے اور جمہوری نظریات کی عدم موجودگی میں مطلق العنان حکمراں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ ان کے خیال میں جمہوریت کے مسلم معاشروں تک نہ پہنچنے کا ایک سبب فیوڈلزم بھی تھا۔ سبت حسن اس بحث میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ فیوڈلزم ہی مسلم معاشروں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی موجودگی میں وہ جدید خیالات پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے جن سے جمہوریت کی آبیاری ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں فیوڈلزم کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ ایسا وہ ایک ایسے وقت میں کر رہے تھے جب جنرل ضیاء الحق کی شرعی عدالتیں زرعی اصلاحات کو اور زمینوں کے قومی ملکیت میں لیے جانے کو غیر اسلامی قرار دے کر بھٹو دور کی جیسی تیسی زرعی اصلاحات پر خط تنسیق کھینچ رہی تھیں۔ یہی زمانہ تھا جب سبت حسن صاحب کا پاکستان میں فوجی تسلط کے حوالے سے پروفیسر حمزہ علوی کے مطالعات سے سابقہ پڑا۔ تب انہوں نے جدید نوآبادیاتی ریاست، پوسٹ کلونیل اسٹیٹ میں فوج کی بالادستی اور سماج میں فیوڈل اشرافیہ کی طاقت کے درمیان پائے جانے والے منحوس اتحاد کو دریافت کیا اور ہر دو چیزوں یعنی فوجی آمریت اور فیوڈلزم کا توڑ ان کو جمہوریت میں نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے جمہوریت کی وکالت کے لیے ان اساسی نظریات پر اصرار شروع کیا جن کے بغیر جمہوریت کی اٹھان ممکن نہیں۔ یہ شہریوں کی برابری، آزادی اظہار، بنیادی انسانی حقوق اور ریاست کی غیر جانبداری یعنی سیکولرزم کے تصورات تھے۔ ان کی جڑیں اب بھی مارکسزم ہی میں رہیں، لیکن وہ صنعتی انقلاب سے قبل کے ایک معاشرے میں ان فکری آلات کی وکالت کر رہے تھے جو فیوڈلزم کے خاتمے اور جمہوریت کی شروعات میں ممد و معاون ہو سکتے تھے۔ اب ان کے دائرے فکر میں والٹیئر اور روسو اور مغرب کے قاموسیوں انسائکلوپیڈس بھی شامل ہو رہے تھے اور محمد عبدہو اور سر سید بھی۔ انہوں نے خرد افروزی کی روایت کو مسلم معاشروں میں تلاش کیا تو شرق اوسط سے ہندوستان تک کتنے ہی روشن خیال اپنے اپنے زمانے میں تلاش حق کی جستجو میں عقل کے چراغ جلاتے نظر آئے۔ تب سبت حسن نے خود کو غالب، اقبال، جوش ملی آبادی اور علامہ نیاز فتح پوری کی علمی و فکری روایت کا امین ہی نہیں بلکہ اس کو آگے بڑھانے کا سزاوار بھی جانا۔ انہوں نے غالب کی جدید سائنسی ایجادات اور نئے خیالات کو خوش آمدید کہنے کو ان کی خرد افروزی کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے سر سید کے اس علم الکلام کی تائید کی جس کے تحت انہوں نے نیچر کے قوانین سے اپنے افکار کو ہم آہنگ کیا۔ سبت حسن اقبال کے یہاں موجود طاقت اور شوکت کے تصور کے ناقد رہے تھے، مگر وہ اقبال کے یہاں تبدیلی کے تصور اور فکر اسلامی کی تشکیل نو کے حامی تھے۔ نیاز فتح پوری نے جدید مغربی علوم اور حقائق حیات کی جدید تعبیرات پر لکھ کر روایتی تصورات کو جس طرح ان کی تردید کی، سبت حسن اس کو معاشرے کے لیے بہت فیض بخش سمجھتے تھے، اور جوش ملی آبادی جس طرح کھل کر عقل کی بالادستی کا ذکر کیا کرتے تھے، سبت حسن کے نزدیک وہ ہوا کے تازہ جھونکے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اقبال کے تصور عشق اور جوش کے تصور عقل کا موازنہ کرتے ہوئے سبت حسن نے لکھا، وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو انسان کو تخلیقی عمل پر آمادہ کرتی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق، جوش صاحب کہتے ہیں عقل، اور یہیں سے 20ویں صدی کے ان عظیم شاعروں کی راہیں الگ ہو جاتی ہیں اور جوش صاحب اس منفرد مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی حریف اور ہمسر نہیں، خرد مندی ان کا دین بن جاتی ہے اور وہ ہر اس عقیدے، نظریے، مفروضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں
جو خلاف عقل ہو۔ روشن خیالی اگر عقل کے استعمال، ریشنلزم، سمجھداری اور تدبر کا نام ہے تو سبت حسن صاحب پاکستان میں اپنے وقت کے سب سے مؤثر عقلیت پسند اور ریشنلسٹ بن چکے تھے۔ ان کی عقلیت پسندی نے بوسیدہ روایات اور اسکار رفتہ تصورات کی تکذیب کی۔ انہوں نے رجت پسندی، ملائیت اور سیاسی اسلام، پولیٹیکل اسلام کی فکری بنیادوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا اور اس کے تضادات کو کھول کر سامنے رکھ دیا۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ پاکستان میں سوچنے سمجھنے والوں اور خاص طور سے نوجوان نسل کے مضطرب ذہنوں کے لیے پچھلے 30-35 سال سے سب سے پسندیدہ مصنف بنے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ سبت حسن صاحب نے اپنے زمانے میں ذہنوں کی بیداری اور خرد افروزی کو ترویج دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بلا شبہ ان کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد بھی ان سے استفادہ کرنے میں کمی نہیں آئی، لیکن آج ہمارے معاشرتی حالات اور ریاست کی صورتحال جس مقام پر پہنچ چکی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان دونوں دائروں میں حقائق اور کوائف کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آج چیلنجوں کی نوعیت کیا ہے اور سبت حسن صاحب جیسے مفکروں کی روشن خیالی ان حالات سے عہدہ برا ہونے میں ہماری کتنی مدد کر سکتی ہے۔ سبت حسن صاحب نے رجت پسندی اور قرون وسطیٰ کے نظام فکر و احساس سے ہم آغوش ہوتی پاکستانی ریاست کے اطوار کو اور اس کی پرواز کی جس سمت کو اپنی زندگی میں محسوس کر لیا تھا اور جس کے خلاف وہ اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ میدان میں اترے تھے، وہ بعد میں نہ صرف اس ریاست کی پہچان قرار پائی بلکہ اس نے ایک ایسے بیانیے کی بھی بنیاد رکھی جس کے زیر اثر معاشرے میں عقل دشمنی، مذہبی ریاکاری اور فرقہ پرستی اور انتہا پسندی کے وہ بیج بوئے گئے جو اب برسا برس سے تناور درخت بن چکے ہیں۔ سیاسی اسلام نے جہاد کا ایجنڈا اختیار کیا، مکتبوں اور مدارس کو بیرکوں میں تبدیل کیا گیا، نوجوانوں کو غیر ملکی اسلحے سے لیس کر کے فتوحات کے لیے روانہ کیا گیا۔ پھر ایک اور دور آیا کہ جب مجسمے توڑے جانے لگے، داڑیاں منڈوانے پر عبرتناک سزائیں دی جانے لگیں، عورتوں کے بازار میں نکلنے پر پابندی لگا دی گئی، بچیوں کے اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا گیا۔ پھر ایک اور دور آیا کہ برقع پوش عورتوں نے ڈنڈے سنبھالے اور بازاروں میں دکانوں پر حملہ آور ہونے لگیں۔ ہر گوری رنگت کا غیر ملکی ملک دشمن تصور ہوا اور اس کی گردن اڑائی جانے لگی۔ پھر ایک اور دور آیا، اب بچوں اور جوان سال لوگوں نے جنت کی حوروں اور دودھ کی نہروں کے ٹکٹ کٹوا کر جیبوں میں رکھے اور خودکش جیکٹ پہن کر اپنی سمیت سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ مسجدیں تاراج کی جانے لگیں، امام باڑوں کو لہو میں نہلا دیا گیا۔ چند گھنٹوں کے فرق سے جنازوں کے شرکاء کے اپنے جنازے نکلنے لگے۔ اب کچھ یوں ہے کہ 1969 سے جس جہادی کلچر کا آغاز ہوا تھا اور اس کی پروردہ 3 نسلیں میدان کارزار میں اتر چکی ہیں۔ پہلی نسل کے پیچھے ریاست کے ادارے دادے ہنر دے رہے تھے، دوسری نسل کو بھی یہیں سے پشت پناہی حاصل ہوئی تھی، لیکن تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے یہ مجاہدین خود مختار بھی ہو چکے ہیں اور کبھی افغانستان میں اور کبھی عراق و شام میں داعش سے اپنی قیمت طے کر رہے ہیں۔ ریاست جس نے خود یہ کھیل شروع کیا تھا اب ٹک ٹک دیم دم دم نکشیدم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ خرابی بسیار کے بعد اب کچھ ہلت جلت ہوئی ہے، لیکن ریاست اپنے بنیادی تصورات، مفادات کے اپنے مخصوص دائرۂ کار اور اپنے برسوں سے چلے آنے والے بیانیے سے سرے منہ انحراف پر تیار نہیں ہے۔ گویا یہ اعلان مقصود ہے کہ ہماری خارجہ حکمت عملی بھی وہی رہے گی، ہم علاقائی پالیسیاں بھی وہی جاری رکھیں گے، ہماری داخلی ترجیحات بھی جوں کی توں رہیں گی، زرعی اشرافیہ آج بھی ہماری منظور نظر رہے گی، ہم نصاب بھی تبدیل کرانے کے حق میں نہیں ہیں، ہمارا قومی بیانیہ جیسا تھا ویسا رہے گا، بس کچھ عناصر ہیں جو ہاتھ سے نکل گئے تھے، ان کو ہم قابو میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ تبدیلی جس پر ہم پاکستانیوں کو ناز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ریاستی نظریاتی تار و پود کو ایک چیختا چنگھاڑتا الیکٹرانک میڈیا اونچی سے اونچی تان سے ہمکنار کر رہا ہے۔ جن معاشروں میں سائنسی طرز فکر کے بغیر سائنسی ایجادات پہنچ جاتی ہیں، وہاں ان کی کارستانیاں تہذیب و ثقافت پر
منفی انداز میں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کون سی قوتیں ان ایجادات پر تصرف کی زیادہ اہل ہیں۔ ہمارے یہاں یہی ہوا ہے۔ مذہب کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے والے اور مسلکوں کے بازار میں آوازیں لگانے والے اپنے کاروبار کو چینلوں کی اسکرینوں تک لے گئے ہیں۔ لوگوں کو فروئی مسئلوں میں مصروف کیا جا رہا ہے۔ جادو ٹونے مقبول بنائے جا رہے ہیں۔ بنگالی جادوگر شہر کی دیواروں سے ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ شہر تھیٹروں، سینما گھروں، کتب خانوں اور تفریح گاہوں سے محروم ہو رہے ہیں اور مراقبہ حال محلوں کی پہچان بن رہے ہیں۔ ہم نے 21ویں صدی میں وہ کچھ دیکھ لیا جو 10ویں اور 11ویں صدی میں ہمارے بزرگ دیکھنے سے محروم رہے تھے۔ ملک عزیز کو جس ICU میں پہنچا دیا گیا ہے، اس سے اس کو باہر نکالنا ہمارے مستقبل کی نسلوں کے تحفظ کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑے فکری انقلاب کی ضرورت ہے جو روشن خیالی اور خرد افروزی کا بیان پر ثابت ہو سکے، لیکن اس کے لیے سیاست کی دنیا میں کچھ بنیادی تبدیلیاں ضروری ہوں گی۔ پاکستان میں اصلاح احوال کے لیے ملک کے بنیادی تضادات کا حل کیا جانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کو ایک حقیقی جمہوری اور وفاقی ملک بنانا اور اس کے لیے مطلوب تمام تقاضوں کی تکمیل از حد ضروری ہے۔ پاکستان کی وحدتوں کی تہذیبی شناخت کا اقرار، ملک کے وسائل میں ان کے جائز حصے کی دستیابی، سیاسی ہیئت حاکمہ میں ان کی منصفانہ نمائندگی، سیاسی اداروں کی بالادستی، ریاست کی غیر جانبداری اور ایک حقیقی جمہوری قومی بیانیے کا اختیار کیا جانا وہ شرائط ہیں جو آج کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ناگزیر بن چکی ہیں، لیکن اس سمت میں بڑھنے کے لیے ایک فکری انقلاب اور فکری تحریک کی ضرورت ہے۔ ایسی کسی بھی تحریک کے لیے یہ بات خوش آئند ہو سکتی ہے کہ سبت حسن صاحب کے افکار آج بھی اس کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر جعفر احمد صاحب، بہت ہی جامع مقالہ تھا۔ اس میں 2 سوالات بہت ہی مختصر سے میری طرف سے۔ ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سبت حسن اور ایک لاہور میں مقیم علی عباس جلال پوری 2 مارکسی مفکرین تھے جنہوں نے بہت لکھا اور بہت ہی مؤثر انداز میں لکھا، کیا ان لوگوں کی لیگیسی آپ کو کہیں نظر آئی، یا یہ ایک اس طرح کا کوئی فینومنن تھا جو وقوع پذیر ہوا اور پھر اس کے بعد اختتام پذیر ہو گیا؟ اور دوسرا، سبت حسن کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا سوال یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ویل ڈیورن، جسے کہ بہت سارے لوگ مورخ تو نہیں مانتے لیکن اس نے تاریخ کے اوپر بہرحال لکھا ہے، اس کا اثر سبت حسن کے اوپر بھی اور علی عباس جلال پوری کے اوپر بھی، کیونکہ موسیٰ سے مارکس تک کے اگر حاشیے دیکھے جائیں تو بیشتر مقامات کے اوپر اسٹوری آف فلاسفی اور اسٹوری آف سویلائزیشن کے سائٹیشنز آپ کو ملتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی مارکسی مورخ کا اگر حوالہ آتا تو وہ زیادہ مستند بات ہوتی؟ شکریہ طاہر کامران صاحب۔ جو پہلا سوال آپ کا ہے کہ سبت حسن صاحب اور علی عباس جلال پوری کی لیگیسی، میرا خیال ہے کہ ایک تو لیگیسیز کس طرح سے پرکھی جاتی ہیں، بہت سارے ان کے خیالات، بہت سارے جو نتائج فکر ہیں وہ معاشرے میں اس طرح سے پھیلے کہ وہ اب ہمارے ترقی پسند بیانیے کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج آپ کو کوئی ترقی پسند شاید ایسا نظر نہ آئے پاکستان میں، اور کوئی ایسا روشن خیال نظر نہ آئے جو سیکولرزم کا حامی نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہو گئی اس چیز کی۔ دوسری چیز اگر اور واضح طور سے آپ دیکھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف
اردو ادب نہیں ہے، صرف اردو میں چیزیں نہیں لکھی جاتی، دوسری زبانوں میں بھی لکھی جاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ سب ہماری قومی زبانیں ہیں۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جو سندھ کے لٹریچر سے مجھے واقفیت ہے اور جو وہ چیزیں میں نے دیکھی، تو میرا خیال ہے کہ بہت اس کی نہ صرف پذیرائی ہے بلکہ ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی بھی سندھ کے مفکروں نے اور رائٹرز نے آگے بڑھایا ہے۔ جی اب ہمارے پاس صرف 7 منٹ ہیں اگر حاضرین مجلس میں سے جی جعفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی عمدہ مقالہ پڑھا، بہت پرمغز تھا۔ میرا سوال سبت حسن کے افکار پاپولزم کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ بھی دیکھا تھا، اور اس وقت اس دنیا میں پاپولزم کا ناسور جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے ملک میں نریندر مودی الیکٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اس ملک میں بھی عمران خان جیسے پاپولسٹ جو ہیں وہ اکثر بیکاز آپ نے ریاست کی بات بھی کی، ریاست کو وہ آن ہولڈ کر دیتے ہیں، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں الیکٹ ہوئے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ یورپ میں بھی بریکسٹ کے بعد کچھ۔ تو آپ کے خیال میں سبت حسن صاحب اگر زندہ ہوتے تو وہ کیسے اس پورے فنومینون کو، پاپولزم کو کیسے وہ دیکھتے اور کیا تجویز کرتے اس ناسور سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے، جب پاپولزم پاکستان میں 1970s میں سامنے آ رہا تھا تو اس وقت سبت حسن لیل و نہار نکالتے تھے۔ لیل و نہار کے 1.5-2 سال کے وہ پرچے آپ دیکھیں تو وہ بالکل اس پاپولزم سے متاثر نظر نہیں آ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب الیکشن کا فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کھل کے لکھا کہ جو منتخب جماعتیں ہیں ان کو اقتدار دیا جانا چاہیے، اور پھر انہوں نے اپنے اداریوں میں، اپنے مضامین میں یہ بات لکھی کہ جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں، یعنی صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے، قوموں کی خود مختاری کا ان چیزوں کو حل ہونا چاہیے۔ جہاں تک پاپولزم کا تھیوریٹیکل انٹرپریٹیشن ہے، سبت صاحب کا بالکل سیدھا سا خیال یہ تھا کہ جن معاشروں میں فیوڈلزم ٹوٹا نہ ہو اور کیپٹلزم صحیح طریقے سے آیا نہ ہو، ان معاشروں میں بڑی اسپیس ہوتی ہے پاپولزم کے آ جانے کی۔ سو وہ تو بنیادی تبدیلیوں کے جویا تھے، پاپولزم کی ہوائیں میرے خیال میں ان کو متاثر نہیں کر سکتی تھیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سبت حسن صاحب کے مقالے کے حوالے سے جو ذکر کیا کہ وہ جمہوریت اور آمریت کی بات کرتے تھے، لیکن اس جمہوریت کی نہیں جو سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے یرغمال بنائی ہوئی۔ آج جو ہمارے چاروں طرف جمہوریت ہے، پاکستان، ہندوستان، یا وہ بھی ایسی ہی ایک جمہوریت ہے جس میں سرمایہ دار اور جاگیرداروں کا ایک کلب سا بنا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کہیں کہ اس سے نکل کر جو حقیقی اور عوامی جمہوریت ہے، جس سے لفظ جمہور سے ترجمہ کیا تھا، اس طرف کیسے جائے گا؟ دیکھیں، اب یہ لمبی بحث ہے، لیکن اس میں سادہ سی بات یہ کی جا سکتی ہے کہ جتنا عوام کا تھرسٹ اس کے اندر شامل ہوگا، جتنا سول سوسائٹی کا تھرسٹ اس میں شامل ہوگا، اتنی یہ جمہوریت بہتر ہوگی۔ اگر عوام کا تھرسٹ اس میں نہیں ہے، سول سوسائٹی کا اس میں تھرسٹ نہیں ہے، اور یہ صرف ایلیٹ کلاس کا ایک کھیل بن کے رہ جائے، تو ظاہر ہے اس جمہوریت سے کوئی توقع نہیں باندھی جا سکتی۔ ایک لحاظ سے ہم پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پرورٹڈ جمہوریت کو پرورٹڈ نہ رہنے دیں، اور اس کو بہتر بنانے میں جو ہمارا کردار ہو سکتا ہے وہ ہم کردار ادا کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اب یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم سب بہت ہی ممنون ہیں، شکر گزار ہیں پروفیسر جعفر احمد صاحب کے، جنہوں نے اتنا جامع مقالہ ہمارے سامنے پیش کیا۔